ہمارے زمین پہ ادھر سے کوئی اگر اٹیک ہو اور اگر اس اٹیک آپ کنٹرول نہ کر پائے. بڑی خبر بتا دیں آپ کو، پاکستان سیما پر اپنی क्षमताओं کو بڑھائے گی بھارتی وائی سینا. LOC کے پاس تعینات ہوں گے اپاچے ہیلی کاپٹر. جودھپور ایئر بیس پر تعینات ہوں گے 6 اپاچے ہیلی کاپٹر. اچھا، پھر اس میں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہم اپنے کارڈز کیسے پلے کریں؟ بھارتی فوج کی LOC پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. یہ ابھی بھی گھوڑے پہ اور اونٹ پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں جنگ ہو. جب دل کرے گا بھارت LOC کراس کر جائے گا. ہمارا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ اس طریقے سے تسلیم شدہ نہیں ہے جیسے باقی انٹرنیشنل بارڈرز ہوتے ہیں. ایک نہ صرف یہ KPK میں، بلوچستان کے اندر بھی حالات اسی طرح کے، اور وہ TT والوں کو جو وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان ویک ہے، آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرے. ڈیورن لائن ساری کی ساری کوئی افغان مکتبہ فکر کا آدمی اشرف غنی سے لے کے پتہ نہیں یہ آج کل کے حکمرانوں تک، طالبان سے لے کے ہر ایک جو ہے ڈیورن لائن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. میرے خیال کے مطابق تو خیر ہمیشہ سے ہی پچھلے 70 سال سے انڈیا پاکستان کے درمیان اور پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک فلیش پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو نئی ڈائنامکس ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ مطلب ہم جذبہ رکھتے ہیں، جذبہ ایمانی رکھتے ہیں، تو یہ بتائیں ٹیکنالوجی اہمیت نہیں رکھتی؟ اگر جذبے کے ساتھ ٹیکنالوجی ہو ہمیں اس پہ. سب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو نئی ڈائنامکس ڈیولپ ہو رہی ہیں جس میں ویسٹ یہ سوچ رہا ہے کہ انڈیا کو ہم بہت زیادہ لیوریج دے رہے ہیں، بہت کچھ دے رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ دونوں ملکوں کی پازیٹیو ریلیشن سے جو فائدے ہیں دونوں کو بہت زیادہ ہے. مطلب امریکہ کا اتنا پاپولیشن نہیں ہے جتنا ٹیک ایکسپرٹس ہیں انڈیا میں. تو انڈیا کا برین ڈرین، انڈیا کا اتنا بڑا دماغ ہے کہ آپ انڈیا اگر ایک چھوٹا سا حصہ بھی امریکہ کو دے دیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، MBAs وغیرہ، تو امریکہ کا تو بہت فائدہ ہوگا ہی. ناسا میں سارے انڈین بڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں جہاں بھی IT سیکٹرز میں، کسی بھی میجر یونیورسٹی کے آپ سائنس ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور دیکھیں پروفیسرز کون سے، دے آر آل فرام انڈین اوریجن. یہ اور بات ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنا گریجویٹ اسٹڈیز یہاں پہ کرتے ہیں ان ٹاپ یونیورسٹیز، بٹ دے آر اے میجر فورس. مطلب کمپیئر ٹو دوسرے امیگرینٹس جو دوسرے جگہوں سے آتے ہیں، اور اٹ ٹیکس تقریباً 12 سے 14 سال لگتا ہے ایک نئے امیگرینٹ کو ٹو بیکم پروڈکٹیو آن ایوریج، کہ وہ ملک کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوشنس کریں. لیکن جو انڈینز بندے آتے ہیں، خاص طور سے ٹیک کے بندے، وہ پیکنگ بھی نہیں کرتے، دے آر پروڈکٹیو. مطلب وہ ایک دن آئے دوسرے دن سے وہ جاب پہ لگ جاتے ہیں، اسپیشلی جو H1 وغیرہ پہ آ رہے ہیں. So the US has a lot of benefit. انڈیا کو بھی بہت بینیفٹ ہے. سب سے زیادہ ریمیٹنسز امریکہ سے جاتے ہیں انڈیا کے لیے. امریکہ از اے سورس آف امپلائمنٹ. انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. انڈیا کی جو ٹیک انڈسٹری کی جو بوم ہے، اٹ از انڈائریکٹلی، تو کیا ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں، بیکاز آف امریکاز کنزمپشن. امریکہ میں نہ صرف وہ لوگ کو بھیج رہے ہیں، بٹ بزنسز بھی ہزاروں کی بزنس ہو رہی ہے. We are looking at $120 billion of trade between India and the US. انڈیا کو ٹیکنالوجی وغیرہ کا. So this is a very important relationship. اور یہ ایک چھوٹے سے مدعے کو لے کر یہ جو خالصتانی انسرجنسی ہے، I think وہ جو نیگوسیشنز جو ہو رہے ہیں نا بیہائنڈ دا سینس، مطلب یہ G20 سمٹ کے پہلے سے چل رہے ہیں. تو ولیم برنز جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں گئے ہوئے تھے، پھر ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر خود بلنکن. تو ان ڈسکشنز میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا فرسٹریشن ہو گیا ہے US کو. اینڈ دے ہیو ریئلائز کہ ہم نے پچھلے 1.5-2 سال سے انڈیا کے لیے جو چاہے وہ ہم نے کیا ہے فرام آور پرسپیکٹو. انٹیلیجنس شیئرنگ کی، خاص طور سے اروناچل پردیش کا جو ایپیسوڈ ہوا چائنا کو لے کے، وی ہیو پرومس ٹو گیو دیم F414 انجنس کی ٹیکنالوجی، پریڈیٹر ڈرونس جو موسٹ ایڈوانس ڈرونس ہے اس کے بھی کانٹریکٹس دے رہے ہیں. وی آر فیسیلیٹنگ iPhone کا شفٹ ٹو انڈیا، مینوفیکچرنگ شفٹ، انوائرمنٹل ڈومیسٹک انڈیا مینوفیکچرنگ میں US کے انویسٹمنٹس آ رہے ہیں. سو the US is doing a lot for India, they feel. اور انڈیا سے جو تھوڑے بہت
डिमांड्स थे, एक कि वो रशिया के साथ अपनी मिलिट्री डीलिंकिंग करे, वो नहीं हो रहा है। रशिया का तेल वो खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया का तेल खरीदने से यूरोप का फायदा हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज रीसेलिंग अ लॉट ऑफ दैट टू यूरोप. So basically एक ऐसा situation आ गया where the US is feeling a little frustrated with India and India is feeling bullied by the US because India is saying कि ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं. खुद के पास तो जहाँ भी टेररिस्ट है, जिसको चाहे उसको टेररिस्ट बना देते हैं और हमले कर देते हैं, और हम कह रहे हैं इतने सालों से कि भाई आपके पास खालिस्तानी पल रहे हैं, हमारी एम्बेसीज पे हमला कर रहे हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले महीने 2 हिंदू टेम्पल्स पे हमले हो गए खालिस्तानियों के यहाँ पर यूएस में. ये सारा एपिसोड्स होने के बावजूद सो द इंडिया इज आल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द यूएस के दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो एकदम सडनली एक ऐसा सिचुएशन आया, बट वी डोंट नो फुल्ली टू व्हाट एक्सटेंट के ताल्लुकात खराब हुए हैं. हमारे पास सिर्फ 2 इंडिकेशंस है. एक कि जो बाइडन ने अब इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके जवाब में इंडिया कह रही कि हमने फॉर्मली इनवाइट नहीं किया. वो अजीब सी बात है. मतलब मोदी ने अगर कह दिया तो क्या मोदी की जबान की कोई अहमियत नहीं है इंडिया के पास? आई मीन क्या व्हाट इज इंडिया सेइंग कि अरे मोदी ने कहा भाई डोंट टेक दैट सीरियसली, हमने खत थोड़ी भेजा आपको, कोई रिटर्न टाइप करके लेटर प्रिंट आउट करके लेटर हेड पे थोड़ी भेजा आपको. आई मीन दैट्स वो अजीब सा जवाब है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू फेस सेविंग वाला जवाब है. बट द पॉइंट इज कि बाइडन हैज डिक्लाइन. ये तीसरा मुसलसिल रिफ्यूजल है. ट्रम्प को भी 2 बार बुलाया था एंड ट्रम्प वेंट एक बार बट नॉट फॉर द 26 जनवरी. द लास्ट टाइम जो हुआ था 2015 में जो बराक ओबामा गए थे,